السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے پسندیدہ چینل روحانی سکون میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا عمل، قرآنی عمل، قرآن شریف کے 8ویں 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ یہ وہ مقدس آیات ہیں کہ جس کو پڑھ کر ہر طرح کی پریشانی سے بندہ نجات پا سکتا ہے۔ اسی آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علماء کرام ایک بہت پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید معتصم باللہ سے مروی ہے، بحری جہاز جو کہ سمندر میں چلتا ہے، سمندر کا جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا قدرت الہی کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، ایک آواز گونجی، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کیسی ہی مصیبت میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس پاکیزہ کلام کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص مجھے سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا۔ جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے یہ آواز سن کر کہا کہ میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دے۔ اس مرد صالح نے اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ، وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے اور میری رقم رائگاں نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خواہ مخواہ اپنی ساری رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں، سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، سرکش موجوں نے آن کی آن میں بحری جہاز کو تباہ کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ انہی آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، میری زبان پر مسلسل وہی آیات مبارکہ جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور اس کے آس پاس کا جائزہ لیا تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک خبیث جن یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے، وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے۔ اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے
کہ مجھے ایک جانب شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے انہی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب آیات مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ظالم جن سے نجات عطا فرمائی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری مال و دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت نہ رکھتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ تعالی عز و جل جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہیں۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ انہوں نے ان کی گمشدہ ملکہ مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور عزیز و اقربا سے کہا اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ بس ان دونوں کی شادی کرا دی گئی اور وہ ہنسی خوشی پوری زندگی گزارنے لگے۔ پیارے ناظرین اکرام، مذکورہ بالا آیات بہت برکت والی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو وہ ان آیات مبارکہ کا ورد کرے اور پھر ان کی برکت دیکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیات کی برکت سے ہر پریشانی دور ہوگی اور سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی آیات مبارکہ پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں یا نوافل وغیرہ پڑھیں، جو بھی عمل ہم کریں اس میں یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین سے ہی آپ کے عمل میں بہت زیادہ اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔